اگر صالح ہے بچہ تو مرنے کے بعد وہ جتنی نیکیاں کرے گا بغیر اس کی نیکیوں کا ثواب کم کیے آپ کو اس کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا. لوگ کہتے ہیں ابا کی طرف سے قربانی کر دی جائے، ابا کی طرف سے یہ کر دیا. ارے بھائی تو جو کچھ کرے گا سب باپ کو ملنے والا ہے. جی دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. اب دیکھو ہم ابھی عمل کے اوپر رکے ہوئے ہیں، تمام حدیثیں تمام آیتیں صرف عمل کے اوپر آ رہی ہیں. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اسے کتاب الوصیہ میں لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. ختم. عجیب بات ہے، اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. لوگ قبروں پہ جا کر کہتے ہیں بگڑی بنائیے حضرت. وہ کیا کر سکتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا عمل ختم ہو گیا. اس لیے کہ جب وہ کچھ کرے گا آپ کے لیے تو عمل ہو جائے گا نا. مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا. کاش اس حدیث پر لوگ عمل کر لیتے، سمجھ لیتے اس کو کہ مرنے والا کچھ نہیں دے سکتا اس لیے کہ اس کا عمل ختم ہو گیا. دے گا تو وہ دینا عمل ہو جائے گا نا. یہاں تو مر گیا تو عمل ختم ہو گیا. اذا مات الانسان انقطع عمله. انقطاع معنی ٹو کٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. وہ انقطاع عمله الا من ثلاثه. مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی پہنچتی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی. وہ صدقہ جاریہ، وہ آپ کا کیا ہوا ہے، آپ نے جو کیا ہے صدقہ وہ پہنچ رہا ہے نا. مسجد آپ نے بنوا دی، اسی طریقے سے جو ہے مسجد میں کوشش کی آپ نے، اس طرح مدرسہ بنوا دیا، کوئی سرائے بنا دی، کوئی اور کام کر دیا، کوئی کنواں کھودوا دیا، صدقے جا. کوئی کتاب جو ہے اللہ کی کتاب، کوئی تفسیر کی کتاب ہے خرید کر کے بٹوا دی، کوئی چیز کروا دی. یہ سب ساری چیزیں ہیں. وہ ایک تفصیلی حدیث میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس میں یہ بھی مصحفاً ورثہ، یعنی قرآن کو لے کر کے لوگوں کے درمیان بانٹ دینا، ایسے یہ بھی ہے. تو اچھی کتابیں بھی اسی دائرے میں آ گئی، خرید کر بٹوا دینا. تو یہ پہنچتی رہتی ہے اس کا ثواب. اور دوسرا ثواب علم چھوڑ کر کے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور تیسرے ولد صالح. دیکھیں ولد خالی نہیں ہے، ولد کا صالح ہونا ضروری ہے تب اس کی دعا پہنچے، اس کا فائدہ ہے. جی دیکھیں صالحیت یعنی قبر میں آپ پہنچ گئے، حشر تک، جنت کے دروازے تک یہ صالحیت آپ کا پیچھا کرنے والی ہے. جی او ولد صالح يدعو له. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع ابن نون کو لے کر کے خضر کے پاس گئے. ایک دفعہ تقریر کی انہوں نے، تقریر بہت خوبصورت تھی. کسی نے کہا کہ لگتا ہے آپ، تقریر اتنی شاندار ہے، انت عالم اہل الارض، پوری دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں بالکل مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اللہ تبارک، ٹھیک ہے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا یہ سچ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. کہا کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین پر رہتا ہے، دو دریاؤں کے سنگم پر جا مل، جو معلوم ہو جاتا ہے علم کس کو کہتے ہیں. وہ گئے، بتا دیا گیا کہاں ملیں گے. وہ مچھلی جو بھونی ہوئی تھی وہ نکل کر کے چلی گئی زنبیل میں سے. قرآن بھی عجیب بات کرتا ہے، سائنس وائنس سے پرے کی چیز ہے یہ، جو اس کا لیول ہے سائنس سے اونچا لیول ہے اس کا. جی سائنس بہت اونچا لیول ہے اس کا. سائنس وائنس کچھ نہیں اس کے سامنے. جی سائنس کچھ نہیں اس کے سامنے، بچہ ہے سائنس جو بات کرتا ہے. بہت ہائیسٹ لیول ہے قرآن حکیم کی بات کا، اور اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی بہت اعلیٰ کتاب، بہت اعلیٰ کتاب. اس کے بولنے کی اسٹائل، اس کے بات کرنے کا انداز، سب ایوری تھنگ از ہائیسٹ. عجیب و غریب. پہنچے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ بولے موسیٰ. بولے کون موسیٰ؟ وہ کہتے خضر کو جو علم غیب تھا، حضرت موسیٰ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. کون موسیٰ؟ بولے موسیٰ بنی اسرائیل. اچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ ہو، ٹھیک ہے. دیکھو کہتے ہیں کہ ان کو سب کچھ معلوم ہے. بولے میرے موکل بتا دیتے ہیں ارے یہاں خضر کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کون ہے یہ موسیٰ. یہ عقیدہ ہے اس کو، یہ عقیدہ ہے. جی کہ کون؟ موسیٰ بنی اسرائیل. کس لیے آئے ہو؟ بولے آپ کے پاس جو اللہ نے علم دیا ہے وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. لیکن ہمارے یہاں داخلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں جو طالب علم داخلہ لیتا ہے وہ صبر نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ میرا علم سیکھنے کے لیے کافی صبر ہونا چاہیے. کہا کہ نہیں بالکل بھی نہیں، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، اور لا آسی لک امرا، میں آپ کے کسی بھی بات کی مخالفت نہیں کروں گا، نافرمانی. چلو بھائی لے لیے.
اب یہ پہلا اسٹیپ ہے. وہ ایک کشتی جا رہی ہے, اب وہ کشتی پر بیٹھ گئے, دیکھا کہ مولوی بیچارے غریب غریب ہیں, بغیر پیسہ لیے چلو اتار دیتے ہیں باہر. اب انہوں نے کیا کیا, حضرت خضر نے اس کے تختے توڑنے لگے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, ارے قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا, ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ایک تو فری میں بٹھا لیے ہیں اور دوسرے جو ہے آپ ان کے تختے توڑ رہے ہیں. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا